اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ میرے دینی ملی بھائیوں اور محترم نمازی حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالی ہم لوگوں کی نماز کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے اور اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے جس دن ہم تمام لوگوں کو لوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس مختصر درس میں انشاءاللہ روایت کریمہ پڑھی گئی ہے اور حدیث جبریل کی روشنی میں، جس میں جبریل علیہ السلام نے دین کے مراتب کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، پھر اس کے بعد ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے نا۔ اس کے بعد ہم سب جانیں گے تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا اور اس طرح کا سوال کیوں کیا۔ اس کے بعد کیا سوال کیا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کہ اخبرنی عن الساعہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مل مسئول عنها بعالم من السائل، قال ثم فاخبرنی عن اماراتها، قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياع الشاع يتطاولون في البنيان۔ اس کے بعد جب ہم ارکان اسلام پر اور ایمان کے ارکان پر احسان پر ہم عمل کریں گے تو یہ دنیا جو ہے میرے بھائیو یہ دار العمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ دار العمل ہے۔ یہ دنیا میں ہم عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو بدلہ دے گا۔ اس کا کیا دے گا؟ اس کا جزا اور اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو ارکان ایمان میں آپ جانے ہیں کہ آخری میں ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ یوم آخرت پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر، جس دن اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا نا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد سب کا حشر اور نشر ہوگا۔ بعث بعد الموت کا عقیدہ کہ موت کے بعد ہم پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا ہم لوگوں سے حساب اور کتاب لے گا۔ میرے بھائی، اس دن کی کیفیت کو یاد کیجیے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ تو میرے بھائیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس دن سے ڈریے جس دن آپ اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ اس لیے کہ ہر شخص کو کیا ہے، اس سے چاہے جو بھی ہو دنیا کا، بڑے سے بڑے بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، سب کو تو مر کے جانا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ مرنے کیا ہے؟ موت تو اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی آدمی بچ سکتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم الینا ترجعون، تم سب کو ہم ہی کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے، اللہ ہی تعالیٰ کی طرف، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا پورا بدلہ دے گا۔ تو جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کا داخلہ نصیب ہو گیا، حقیقت میں میرے بھائیوں وہی شخص کامیاب ہو گیا۔ حقیقی کامیابی وہی ہے جس کو جنت نصیب ہو جائے، نہیں تو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ متاع غرور ہے، دھوکے کے سوال میں نہیں پڑیے۔ یہ دنیا اس کے زوال بالکل یقینی ہے، بالکل قریب ہے۔ یہ دنیا حقیر اور معمولی ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب آئیے حدیث جبریل میں جو اللہ کے رسول نے پوچھا، ان سے پوچھا گیا، جبریل امین نے پوچھا کہ آپ بتائیے
کہ یہ قیامت کب آئے گی، تو اصل میرے بھائیوں حکمت یہ ہے، یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اصل ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری کیا کر رہے ہیں، قیامت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ قیامت کے بارے میں تو بہت پوچھتے ہو، بتاؤ ماذا عدت لہا، اللہ کے رسول نے کہا اس کی کیا تیاری کر رہے ہو۔ یہ قیامت کا علم صرف اور صرف کس کو ہے، کس کو ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس لیے کہ مفاتیح الغیب میں سے غیب کی چابیاں ہے، اور اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ پانچ چیزوں کا جو علم ہے اس میں سے سب سے پہلا کیا ہے، قیامت کا علم کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ سلونک عن الساعہ، یہ کافر مشرک لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ ان کو بتائیے کہ اس سے آپ کا کیا تعلق، کیا لینا دینا، فیما انت من ذکرہا الی ربک منتہاہا، تمہارے ربی کے نزدیک اس کا علم ہے، اس کی انتہا۔ آپ کا کام یہ ہے انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جو اس سے ڈرتا ہے قیامت کے دن سے، آپ اس کو ڈرائیے، دھمکائیے۔ میرے بھائیوں تو قیامت کا علم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور قیامت میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت بالکل کیا ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک شبہ ہے۔ جو شخص اس میں شک شبہ کرتا ہے، جو قیامت کا انکار کرے گا، وہ کون، کیا ہوگا، وہ کافر ہے، وہ کیا ہے، کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کافروں کا عقیدہ تھا، ان کا گمان تھا کہ وہ لوگ کا بعث بعد الموت نہیں ہوگا، سمجھے نا۔ تو میرے بھائیوں اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، اسی لیے اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو یہ بتایا کہ جو آپ سوال کرنے والے ہیں تو وہ مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جان رہا ہے، یعنی اس کا علم کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ٹھیک ہے، اور یہ سب بتانے کے بعد کیوں سوال کیا گیا قیامت کے بارے میں، اس لیے کہ تمام لوگوں کو کیا ہوگا، اس کا، اس عمل کا کیا ملے گا، اس کا کیا ملے گا، بدلہ ملے گا، اسی لیے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ کہا ٹھیک ہے قیامت کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے، لیکن اس کے علامات کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کے کیا کیا علامات ہیں، کیا کیا نشانیاں ہیں قیامت کی، سمجھ رہے ہیں۔ تو قیامت تو بالکل قریب ہے، قیامت کی نشانیاں بتانے کا مطلب ہے میرے بھائیوں تاکہ آپ کیا کریں، اس کے لیے تیاری کریں، اور آپ غفلت سے بچیں، سستی کاہلی نہ کریں، اور جس طرح کے علامات ہیں اس علامت سے آپ چوکنا اور ہوشیار رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال اس میں قیامت کی دو نشانیوں کو بتایا۔ کتنی نشانی کو، حدیث جبریل میں دو نشانی، دو علامت کو بتایا۔ اس پر تو بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، عربی میں بھی اردو میں بھی، قیامت کی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں، اشراط الساعہ، الکبریٰ وما حقق منہا، بڑی بڑی نشانیاں بھی ہیں، چھوٹی بھی نشانیاں ہیں۔ تو حدیث جبریل نے دو چھوٹی نشانیاں کو بتایا، نشانی کو، اور یہ دونوں نشانی واقع ہو چکی ہے، واقع ہو گئی۔ تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو کتنی ہو چکی ہے، کتنے آج کل ہو رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں، کتنے مستقبل میں واقع ہونے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس میں پہلی نشانی کیا بتایا اللہ کے رسول نے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ مالکہ جو ہے، لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی۔ اس کی کئی تشریح ہے کہ اجمی لوگ عربی لوگوں کو پیدا کرنے لگیں گے، یا یہ بھی ہے کہ آخری دور میں بہت زیادہ جیت ہوگی، فتوحات ہوگی تو لونڈیاں ہوں گی، لونڈی سے جو بچے ہوں گے نا تو باپ کی طرف سے تو وہ آزاد ہوگا بچہ، تو وہی بچہ جو ہے اپنی ماں پر حکومت کرنے لگے گی، بچے ماں پر کیا ہے، حکومت کرنے لگیں گے۔
دیکھ رہے ہیں آج کل بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، اپنے ماں باپ کی بہت نافرمانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ حقوق الوالدین بھی اس میں آتا ہے کہ بچے لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر لیں گے، بات ہی نہیں مانیں گے. آج کل ہو رہی ہے ہونی. ہاں بالکل. اور دوسری علامت اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ، حقیر فقیر لوگ، غریب لوگ جو ہے بعد میں فخر کرنے لگیں گے، بڑی بڑی اور اونچی اونچی بلڈنگوں میں، عمارت میں رہنے لگیں گے. بعد یا نشی لوگ جو دیہات میں رہتے تھے وہ شہر میں جا کے بسنے لگیں گے اور بلڈنگوں میں رہیں گے اور اس میں وہ لوگ فخر کرنے لگیں گے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہ سب؟ چھوٹے چھوٹے لوگ جو بالکل ننگے سر تھے، ننگے پیر تھے، اس کے پاس لباس نہیں تھے، بکری کے چرواہے، یہ لوگ اونچی اونچی بلڈنگوں میں کیا کر رہے ہیں؟ فخر کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور بھی میرے بھائیوں بہت ساری قیامت کی نشانیاں ہیں. برائیاں بہت زیادہ ہونے لگیں گی، عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوں گے، علماء ربانی جو ہے اچھے اچھے عالم، ان لوگوں کی موت ہو جائے گی، بڑے بڑے عالم لوگ مر جائیں گے، بعد میں جاہل لوگ رہ جائیں گے، ان پڑھ لوگ، جیسے تیسے وہ لوگ فتوا دیں گے، خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، دوسرے کو بھٹکائیں گے. میرے بھائیوں شراب نوشی زیادہ ہوگی، گانا بجانا زیادہ ہوگا. یہ سب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ یہ سب اتنی بڑی بڑی یہ سب نشانیاں ہیں، آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نشانیاں تو بڑی بڑی نشانیاں، جیسے دجال کا خروج ہوگا، ہے نا. سورج ابھی جو ہے کہاں سے ہو رہا ہے؟ سورج سے. اور بڑی نشانی میں سے کہ مغرب سے سورج طلوع ہونے لگے گا، ہے نا. مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ہے نا. اور خروج الدجال، یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ قیامت کی بالکل کیا کریں؟ بالکل تیاری کریں، پوری تیاری پر رہیں میرے بھائی. والاستعداد لیوم الرحیل، جس دن ہم لوگوں کو جانا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی مکمل تیاری کریں. اس سے پہلے ہم لوگ توبہ اور استغفار کریں، توبہ کر لیں، خالص اور سچی توبہ کریں. اس طرح سے توبہ کریں جس طرح سے دودھ دودھتے ہیں نا ہم لوگ بھینس کا، تو پھر اس دودھ کو پھر دوبارہ تھن میں واپس کر سکتے ہیں؟ بتائیے. بالکل نہیں. اسی طرح سے آپ خالص اور سچی توبہ کریں کہ پھر دوبارہ آپ گناہ نہ کریں میرے بھائی، اس پر شرمندگی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے ہم قیامت کی تیاری کر لیں، توبہ استغفار کر لیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ جانتے ہو یہ سوال کرنے والے کون آئے تھے؟ سوال کرنے والے کون آئے تھے؟ تو صحابہ کرام نہیں جانتے تھے. تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انما هو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، رواہ مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ جو سوال کرنے جو آئے تھے یہ جبریل علیہ السلام تھے، تم کو یہ لوگ دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے میرے بھائی. اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کی تعلیم حاصل کرے، اس سے ناشنا اور نابلد نہیں رہے. ہر مسلمان پر یہ کم از کم جو ہے دین اسلام کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا فرض عین ہے. دین کی فقہ حاصل کرنا، دین کی تعلیم خود سیکھے بھی اور سکھائے بھی. اسلام کے کتنے ارکان ہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں، احسان کا کیا معنی ہے، یہ سب جو حدیث جبریل میں ہے نا، یہ سب جو بتلائی گیا ہے، اس پر ہم لوگ خاص دھیان دیں، اس کو حاصل کریں. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، علم نافع کی توفیق دے، عمل صالح کی بھی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. ما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.